نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، اور ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں، نبی نبیاں، رسول رسولاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، اس کی سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ، ساری دنیا کی محبتوں سے زیادہ، ساری دنیا کے رشتوں سے زیادہ اگر کوئی رشتہ عزیز ہے، اگر کوئی محبت بڑھ کر ہے تو یا اللہ کی ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف نام کی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں تو کافی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک عمل سے پتہ نہ چلے، جب تک کردار سے پتہ نہ چلے، جب تک زندگی سے پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ، یہ شخص سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مالک کائنات نے اپنی محبت کا رخ اپنے پیغمبر کی طرف موڑ دیا ہے۔ کہا یہ کہ جو مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی بات مانو، میرے نبی کے پیچھے چلو۔ یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا راستہ بھی اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اطاعت کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس کا معنی پھر یہ بھی نکالا جا سکتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ثابت ہوگی؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں،
بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں، لیکن آج اس پہلی یعنی جمعے کی پہلی، ویسے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہتا ہوں، اس جمعے کی پہلی اور جمعے کے وقت کے مطابق ایک محدود سی ملاقات میں محبت رسول کے 3 تقاضے آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور وہ روٹین سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ 3 تقاضے کیا ہیں؟ اپنی انگلیوں پہ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے شاگردوں کو بتائیں، جہاں جہاں آپ کی میری آواز پہنچے وہاں وہاں بتائیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لو۔ کون اللہ کے رسول ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا بتایا؟ کیا سمجھایا؟ کردار کیا تھا؟ زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا، یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول کو مان بھی لو۔ جب جان لیا، سمجھ آ گئے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، پھر ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف جاننا ضروری نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو پہلا تقاضا ہوا اللہ کے رسول کو جان لو، اور دوسرا تقاضا ہوا اللہ کے رسول کو مان لو، اور تیسرا تقاضا وہ ہے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے لیے جان دو۔ پھر وہ تقاضا جسے آپ کہتے ہیں نا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، وہ تیسرا تقاضا ہے۔ تو میں نے سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا، پہلا تقاضا اللہ کے رسول کو جانو، دوسرا تقاضا اللہ کے رسول کو مانو، اور تیسرا تقاضا اللہ کے رسول کی خاطر پھر موقع آئے تو پھر اپنی جان بھی قربان کر دو۔ یہ 3 باتیں آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اللہ کے رسول کو جانیں گے کیسے؟ یہ بات سن لیجئے، جتنا زیادہ آپ کے میرے پیارے نبی کے بارے میں اس دنیا کے اندر لکھا گیا ہے، اتنا زیادہ کائنات کی کسی ہستی کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ تعارف، سب سے زیادہ ڈیٹا، سب سے زیادہ تحریر اگر کسی ہستی کے بارے میں موجود ہے تو وہ آپ کے میرے سانجے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں۔ اور مزیداری کی بات بتاؤں، دنیا کی ہر زبان میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ میرا دعویٰ بھی ہے، میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں، یہ میرا مطالعہ بھی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہر زبان میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، لیکن سب سے زیادہ اردو زبان میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا ہے، سب سے زیادہ۔ آئیے ذرا لاہور، ملتان چنگی، منصورہ، سامنے گلی میں ایک لائبریری ہے، ایک شخص کی ذاتی لائبریری ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ، رشتے میں میرے تایا سسر بھی لگتے تھے، مجھے ان کے خاندانی رشتہ بھی تھا، جماعتی اور دینی رشتہ زیادہ تھا، چونکہ میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دین کے رشتے خون کے رشتوں سے گہرے ہوتے ہیں۔ یہ دین کے رشتے تو معلوم نہیں صدیوں تک چلتے ہیں، یہ دنیا کے رشتے اور خون کے رشتے تو دنیا تک ہیں، اور دین کے رشتے انشاءاللہ جنت تک ہیں۔ ان کی ذاتی لائبریری ہے 4 منزلہ، حبیب پارک کے اندر، بیت الحکمت کے نام سے۔ 1 لاکھ کتاب اس لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، 1 لاکھ کتاب۔ وہ پوری دنیا کے اندر سیرت کی اور اقبالیات کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اور میں نے اپنے کزن سے پوچھا، ان کے بیٹے سے، تو بتایا انہوں نے
انہوں نے کہا 8000 کتاب صرف اردو زبان میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں پڑھی ہوئی ہے۔ چونکہ کائنات کے امام کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کی اگر تھوڑی سی توجہ میری طرف رہے، یہ بچوں کو بٹھا دیا جائے، میری طرف توجہ رہے تو آپ کو میں بڑی ایمان افروز بات بتاتا ہوں۔ کائنات کے امام رات کو سوتے کس وقت تھے، بستر کیسے صاف کرتے تھے، کس کروٹ سوتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت کیا پڑھتے تھے، پچھلے پہر اٹھ کے کیا پڑھتے تھے، صبح جب اٹھتے تو اپنے بستر سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے، اور بستر سے اٹھتے وقت جوتا پہلے کون سا پہنتے، واش روم میں جاتے وقت کیا پڑھتے، نکلتے وقت کیا پڑھتے، وضو کیسے کرتے، وضو کے بعد کیا پڑھتے، اپنے گھر سے نکلتے تو کیا پڑھتے، مسجد میں جاتے پہلے پاؤں کون سا مسجد میں رکھتے اور کیا پڑھتے، اور مسجد میں جا کے کتنے نفل، کتنی سنتیں، کتنے فرض پڑھتے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کتنے اٹھاتے، قرآن پڑھتے تو کیسے پڑھتے، نماز کا قیام کیسے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، تشہد کیسے، سلام کیسے، ذکر اذکار کیسے، دعا کے لیے ہاتھ کتنے اٹھاتے، یہ سب لکھا ہے۔ کائنات کے امام جب چلتے تھے نا تو آپ کی نظریں کہاں پر ہوتی تھیں، اللہ کے پیغمبر جب چلتے تھے تو آپ کی رفتار کیسی ہوتی تھی، کائنات کے امام جب چلتے تھے تو آپ علیہ السلام اس دوران کیا پڑھتے تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے کیا پسند ہے، اور اگر کوئی پسند نہیں تو کیا کرتے، کھانا کھاتے تو کیسے، پہلے کھانے سے ہاتھ دھوتے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کس ہاتھ سے کھانا کھاتے، کھانا پلیٹ کے کس حصے سے پکڑتے، لقمہ کتنا ہوتا تھا، لقمہ کتنا چباتے تھے، کائنات کے امام کتنا کھاتے تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام کا لباس کیسا ہوتا تھا، لباس میں رنگ کون سا پسند تھا، اللہ کے پیغمبر جوڑا کون سا پہنتے جب کہیں سفر پہ جاتے، کائنات کے امام کون سا لباس پہنتے جب کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آتا، یہ بھی لکھا ہے۔ ہاں لوگوں، لکھا یہ بھی ہے کائنات کے امام مسواک کس طرح کرتے، کتنی مسواک کرتے، دائیں جانب کرتے کہ بائیں جانب کرتے، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام جب بولتے تو آپ کی آواز مبارک کیسی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر کا والیوم، ٹون اور لہجہ کیسا ہوتا تھا، کائنات کے امام کے رفتار بولنے کی کتنی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کیسے، آپ کا آواز کیسے، آپ کا انداز کیسے، یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اور تو اور کائنات کے امام جب مسکراتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کے کتنے دندان نظر آتے تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام جب کبھی غصے میں آتے تو اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا، یہ بھی لکھا ہے۔ اور لوگوں، کائنات کے امام نے اپنی ساری زندگی میں جتنی سواریاں استعمال کی ہیں وہ ساری کی ساری سواریوں پہ پوری کتابیں موجود ہیں، کائنات کے امام کی اولاد پہ پوری کتابیں موجود ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے کائنات کے امام نے ساری زندگی جو تلواریں استعمال کی ہیں ان تلواروں پر اتنے بڑے سائز کی 2 بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں عربی زبان کے اندر، صرف ان تلواروں کے بارے میں جو اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں استعمال کی ہیں۔ کائنات کے امام کے والد محترم جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ کے پیغمبر کے کتنے سلسلے ہیں، یہ بھی لکھا ہے۔ سارے داداؤں کے نام لکھے ہیں، کائنات کے امام کی والدہ محترمہ سے لے کے بی بی آمنہ سے لے کے ماں حوا علیہ السلام تک جتنی آپ کی نانیاں ہیں ساروں کے نام لکھے ہیں، ساروں کے علاقے لکھے ہیں، ساروں کے خاندان لکھے ہیں، ساروں کا کردار لکھا ہے، ساروں کی زندگی لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے۔ ہاں لوگوں، لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے، کائنات کے امام کی زندگی پر 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں 1 درجن جلدوں کی کتابیں موجود ہیں۔ اور چھوڑیے
ابھی حال ہی میں کراچی سے ایک کتاب شائع ہو رہی ہے، انسائکلوپیڈیا آف لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی کا ایک جگہ پہ ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے، کراچی کا ایک ٹرسٹ اس کو شائع کر رہا ہے۔ حیران ہو جائیے، اس ایک کتاب کی 100 جلد ہے جو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ لکھنے والوں نے رحمت للعالمین لکھی، اور رحمت للعالمین والے نے کمال کیا کیا، سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، دعا کرو جہاں لیٹے ہیں اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے، دنیا نے اللہ کے پیغمبر کی سیرت لکھی ہے کہ کائنات کے امام نے زندگی کے پہلے سال میں کیا کیا، دوسرے سال میں کیا کیا، تیسرے سال میں، 63 سال لکھے ہیں پورے۔ منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے سال بھی لکھے ہیں، کائنات کے امام کی زندگی کے مہینے بھی لکھے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے ہفتے بھی لکھے ہیں، کائنات کے امام کی زندگی کے دنوں کو بھی لکھا ہے۔ اور قربان جائیے، منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک گھنٹے کو بھی لکھا ہے۔ لکھنے والوں نے کمال لکھا ہے۔ آپ ہی کے یہاں بر صغیر کے رہنے والے الرحیق المختوم، بڑی مشہور کتاب ہے سیرت کی، دنیا کی 10,000 کتابوں میں سے پہلا نمبر لینے والی، 1979 کے اندر مقابلہ ہوا، 82 کے اندر نتیجہ آیا، سعودی حکومت نے 50,000 سعودی ریال انعام دیا، عربی زبان میں ہندوستان کا رہنے والا شخص لکھتا ہے اور پھر اس کا اردو ترجمہ بھی خود کرتا ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کائنات کے امام کی زندگی پر لکھی جانے والی پوری دنیا کے اندر جو کتابیں ہیں ان میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جب دنیا سے گئے رحمت اللہ علیہ، میں نے پڑھا ہے کہ ان کا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ اب آپ کے خیال میں یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہاں میں نے ایک بہت بڑی بات بتانی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات پڑھ کے کہ مولانا کا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ تو میں کاموں کی کے رہنے والوں سے مجھے معلوم ہے آپ شاہ صاحب کے زمانے سے، اس سے بھی پہلے زمانے سے اللہ کے دین سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، اپنے بیٹوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ کل آپ کا جنازہ ہی پڑھا سکیں؟ او لوگوں، اپنے بیٹوں کو کم از کم اتنا تو پڑھا دو نا کہ وہ آپ کا جنازہ ہی پڑھا سکیں، اور اپنی بیٹیوں کو اتنا تو پڑھا دو نا کہ وہ کل آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کا صدقہ جاریہ بن سکیں اور آپ کی نسلوں کو وہ اللہ کے دین پہ لگا سکیں۔ آج سے ٹھیک 5-5.5 ماہ پہلے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول کرے۔ جماعتی احباب جانتے ہیں، میں فروری سے میرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، شوگر کی وجہ سے انگلیاں خراب ہو گئیں، پھر کٹوا دیں، 4 آپریشن ہو چکے ہیں اب تک، اللہ نے بڑا ہی کرم کر دیا ہے۔ میں کوئی شکوہ نہیں کرنے لگا، میں سونے رب پہ راضی ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، قصور والے نے، اس نے کہا تھا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک۔ لیکن آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، 5 مہینے میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ جس دن میری ماں کا جنازہ تھا، میں نے خود جنازہ پڑھایا اور میں نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا۔ میری پورا خاندان علماء کا ہے الحمدللہ، اور پورے پنجاب سے علماء تشریف لائے تھے، جماعتی تعلق سے سب لوگ آئے تھے۔ یہ بھی ایک بیٹے کا اپنی ماں کے لیے بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ اس کی جنازے میں اتنے علماء شامل ہو جائیں۔ لوگوں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، لوگوں اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو دین پڑھاؤ۔ اللہ کی قسم، میں دین کے اوپر بہت بڑی اس وقت بحث نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں، پچھلے دنوں میں بڑے علماء کرام فوت ہوئے ہیں، اللہ سب کو غریق رحمت کرے۔ میں ایک جملے میں ساری بات سمجھا دوں، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دین کی برکت کیا ہے، جاؤ لوگوں، پھر علماء کرام کے جنازے بھی دیکھو اور فوت ہونے والے علماء کرام کے چہرے بھی دیکھو۔
آپ کو پتا چلے گا دین کی برکت کیا ہے. ان کے جنازے دیکھو اور ان کے چہرے دیکھو, یہ دین کی برکت ہے. میں نے اپنی ماں کا جنازہ کھڑے ہو کے پڑھایا. علماء آئے تھے, میں نے معذرت کی, میں نے کہا گستاخی ہے لیکن میں خود پڑھاؤں گا. میری ماں نے ساری زندگی مجھے اس لیے پڑھایا کہ میں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا سکوں. اور میں یہ جانتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, جتنے درد کے ساتھ بیٹا ماں کے لیے دعا کرے گا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امام بھی نہیں کر سکتا. تو آئیے نا پھر اپنے بچوں کو پڑھا دیں, اتنا تو پڑھا دیں کہ وہ میرا جنازہ ہی پڑھا دیں, اتنا تو پڑھا دیں کہ وہ میری نسل کو پڑھا دیں, اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے سیرت پہ مشہور کتاب الرحیق المختوم لکھی ہے, اور لکھنے والوں نے کیا کمال لکھا ہے. کراچی کے ایک عالم دین ہیں, دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, پچھلے سال فوت ہوئے. نام ہے ولی محمد. نوجوان ذرا غور سے سنیں, بیٹیاں بھی سنیں, نیٹ کا زمانہ ہے. ایک بڑی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں. ولی محمد نام ہے, کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے ہادی عالم. بازار میں بھی موجود ہے, نیٹ پر بھی موجود ہے. ابھی جمعے کے بعد لکھیے گا ہادی عالم ولی محمد, آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی. 450 صفحے کی کتاب ہے, 200 موضوعات پہ بحث کی ہے. اور مزیداری کی بات بتاؤں, کلیجہ ٹھر جائے, ساری کتاب میں ایک بھی نکتہ نہیں ہے. ساری کتاب میں 450 صفحے کی کتاب, اور پوری کتاب میں ایک بھی نکتہ نہیں. کہا میرے نبی کی ذات پہ کوئی نکتہ نہیں ہے, میں نے ان کی کتاب پہ بھی کوئی نکتہ نہیں رکھا. پڑھو تو صحیح کبھی. لوگوں, لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے, پڑھنے والوں کی کمی ہے. آپ لوگ اتنا دین سے پیار کرتے ہیں, میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا, میں سینے پہ ہاتھ ضرور رکھواؤں گا, میں کلیجے پہ ہاتھ رکھوا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں مسلمانوں, اور میری حیا والی, شرم والی, پردے والی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اتنا پیار کرتے ہو اللہ کے پیغمبر سے, لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح, آج تک ایک بھی کتاب اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ پوری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. جلسے دن رات ہیں سیرت النبی کے. ادھر والا کہتا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, مقابلے والا کہتا ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہم بڑے وفادار ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں. چھوڑیے, کیا وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ سنی کا جھگڑا, مجھے بتائیے نا, اپنے ایمان کو تولو تو صحیح. نبی سے محبت اتنی ہے, ساری زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی اللہ کے پیغمبر پر. آئیے پھر وعدہ کریں, اگلے جمعے تک کا نہیں کہتا, اگلے سال تک کا کہتا ہوں, اگلے سال تک ایک کتاب تو پڑھ لو, شروع سے پڑھو تو صحیح میرے نبی نے کیا کیا, اور میرے نبی نے کتنی ماریں کھائیں, اور میرے نبی کے جسم کا کون کون سا حصہ آپ کے لیے زخمی نہیں ہوا. وہ پڑھو تو صحیح میرا نبی آپ کے لیے رویا تو کتنا رویا. وہ پڑھو تو صحیح میرے پیغمبر نے کیسے یہ دین پہنچایا. یہ جو آپ کو پکی پکائی مسجدوں میں مل گیا, یہ کیمرے کی سکرین میں مل گیا, یہ دین ہمارے تک پہنچا کیسے ہے. وہ دیکھو تو صحیح کیسے طائف میں پتھر کھاتے رہے. وہ کبھی خود تو پڑھو وہ احد میں کیا ہوا تھا, کبھی پڑھو تو صحیح کیسے پھر مکہ فتح ہوا تھا, پڑھو تو صحیح میرا نبی کیسے ساری ساری رات رویا تھا, کبھی خود تو پڑھ لو. میں نے دعویٰ کیا ہے جتنا میرے نبی کے بارے میں لکھا گیا ہے کسی دنیا کے انسان کے بارے میں نہیں لکھا گیا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ غصہ نہ کریں تو, قرآن پاک کا ترجمہ ابھی تک ساری زبانوں میں نہیں ہوا. دنیا کی ساری زبانوں میں ابھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا, لیکن کائنات کے امام کی سیرت دنیا کی ہر زبان کے اندر موجود ہے. اور میں نے دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی زبان اردو زبان میں لکھا گیا. آگے بڑھیے. دوسری بات, کائنات کے امام کی حدیثیں بھی آج تک محفوظ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا, ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں لکھنا ہے, ساریاں حدیثاں تیرے کو لی آ گئی نے. یہاں میں نے ایک بات سمجھانی اس لیے میں پنجابی لہجہ اختیار کیا. جو بندہ کام کرتا ہے نا, یہ میرے نوجوان بھائی کام کرنے والے ذرا سنیں, اعتراض اسی پہ ہوتا ہے. جنہیں کام نہیں کرنا ہوں دیتے صرف ایک الزام, نکمہ ہے جی چھڈو پرا. جو کام کرے گا کہیں گے کھا گیا, جو کام کہیں گا کہیں گے اپنوں کو دے دیے, جو کام کرے گا اس کو کہے جی نہیں جی اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتا ہے.
جو کام کہے گا کہنے انہوں تصویراں کھچوان دا بڑا شوق ہے، 100 الزام لگتا رہے۔ ابو ہریرہ پہ بھی لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو بڑیاں حدیثاں لکھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ نہیں کیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جو انصاری ہے نا، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ کرتے ہیں کھیتی باڑی، نمازیں پڑھی اور گئے اپنے کھیتوں میں، اور جو مہاجرین ہیں نا وہ کرتے ہیں تجارت، منڈی، معیشت، بازار۔ ابو ہریرہ نہ تجارت کرتا ہے نہ ابو ہریرہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ابو ہریرہ صرف اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کرتا ہے، اور ساری زندگی لگا دی۔ مزیداری کی بات ذرا یہ بھی سنا کریں، یہ بھی سنا کریں علماء اکرام سے۔ آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ 3.5 سال رہے، 3.5 سال، اور سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں۔ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر 11ویں ہجری کے آغاز میں 3رے مہینے فوت ہو گئے تھے، 3.25 سال بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ 5,500 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی لکھی۔ کیوں؟ شوق بڑا تھا۔ کائنات کے امام فوت ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمر کتنی ہے؟ کسی نے 8 سال لکھی ہے، کسی نے 9 سال لکھی ہے، 8 یا 9 سال کی عمر ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے فکر ہوا اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو گئے ہیں، اب اللہ کے دین کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مولا آج میرے 60 سال کے بزرگ کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا کیا بنے گا۔ میں نے اللہ کا دین اپنی اولاد تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ میرے بزرگ کو بھی فکر نہیں۔ اور وہاں 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال میں ہمارے بچے 3ری، 4تھی، 5ویں کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک انصاری صحابی سے مشورہ کیا، بڑے تھے، میں نے کہا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم مل کے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں اکٹھی کریں۔ بڑے آدمیوں کو نا ایک مسئلہ ہوتا ہے، مجھے معاف کر دینا، میری کوئی بات آپ کو نہیں بھی پسند آئے گی، چھوٹا سمجھ کے کہا چھوڑو پرے، تمہارا کام نہیں ہے، بڑے کر لیں گے۔ جس طرح ہم بچوں کو مسجدوں میں بھی نہیں آنے دیتے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بازو پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہا، اور شور کیوں کر دے ہو، اور تساں کی رولا پایا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں کو سمجھانا، تمیز سکھانی چاہیے، لیکن ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں اگر یاد رہے تو، وہ لوگوں اپنے بچوں کو مسجدوں میں آنے دو، ان کو شرارتیں کرنے دو، ان کو شور بھی کرنے دو۔ کیوں؟ جس مسجد کی پچھلی صفوں سے بچوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، اس مسجد کی اگلی صفوں سے اللہ کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ آنے دو نا اپنے بچوں کو، شرارتیں کریں گے کیا کر لیں گے، لیکن مسجد کا راستہ تو پتہ چلے گا نا۔ کوشش کیا کرو اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی چھوٹی بیٹیوں کو اپنی انگلی لگا کے مسجد لایا کرو، اور بزرگوں سے درخواست ہے آنے دیا کرو، آنے دیا کرو۔ آج یہ شرارتیں کریں گے کل سمجھ بھی جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم اگر بچپن میں مسجد سے رشتہ قائم نہ ہوا پھر ساری زندگی کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ 9 سال کی عمر ہے، انصاری صحابی کہتے ہیں رہن دے تو ایڈا وڈا، بڑے آپے کر لیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نے ایک طریقہ اختیار کیا، میں نے کاغذ قلم جو اس وقت مجھے دستیاب تھا لکھنے کو میں نے پکڑا، میں ایک صحابی کے دروازے پر گیا، دستک دیتا، اندر سے صحابی باہر نکلتے، میں کہتا، وہ مجھے کہتے مرحبا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے خوش آمدید، آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں بلاتے؟ کہا نہیں چاچا، جو میں کام آیا ہوں نا اس کام کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے چل کے آنا چاہیے تھا۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ہے پاک، مجھے دے دو۔ وہ حدیث بولتے میں لکھ لیتا، کبھی گھر والا گھر نہ ہوتا میں دروازے پہ بھکاریوں کی طرح بیٹھ جاتا، یہ اللہ کے دین کا بھکاری ہے۔ اوے آپ کے تو دین جھولیوں میں آ گیا، آپ کے تو دین موبائل میں آ گیا، آپ کے تو دین گھروں میں آ گیا، آپ کو تو دین مسجدوں میں آ گیا۔ وہ دیکھیے کیسے اللہ کا دین اکٹھا کیا، کہا ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا گھر والا گھر نہ ہوتا، باہر بیٹھ جاتا، اور کبھی نیند آ جاتی، مٹی اڑتی میرے چہرے پہ پڑتی،
میں ایسے ہی پڑھا رہتا، گھر والا نکلتا مجھے پوچھتا، میں اس سے حدیث ایک لے کے نوٹ کر کے لکھتا۔ 3 سال گزر گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، میں نے 3 سالوں میں اللہ کے پیغمبر کی 10,000 حدیثیں جمع کر لی۔ میں نے کہا لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی پڑھنے والوں کی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم دین سید طالب الرحمن شاہ صاحب راول پنڈی والوں سے پوچھا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے تو ساری حدیثیں ایک جگہ پہ جمع بھی کی ہیں، کل اللہ کے پیغمبر کی کتنی حدیثیں ہوں گی؟ فرمانے لگے 1,00,000 حدیث ہے، 1,00,000 اللہ کے پیغمبر کی۔ ویسے ریپیٹیشن یعنی تکرار نکالا جائے تو تھوڑی بنتی ہیں، لیکن 1,00,000 حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ آئیے پھر آج ایمان تازہ کرنے والی باتیں بتاؤں۔ آپ کو پتا آپ کی جماعت میں ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر کی 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے، موجود ہے، زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے، 1,00,000 حدیث یاد ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ کبھی کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا قاری محمد اکبر اسد حافظہ اللہ تعالی، آپ کی جماعت کے ہیں، چونیاں قصور کے رہنے والے ہیں، ساری کی ساری مشکات زبانی یاد ہے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے مجھے بخاری کہیں سے ریکارڈ منگوا دو، یعنی بول کے کسی نے پڑھی ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہنا ہے، میرے سے انتظام نہ ہوا۔ 3 سال کے بعد پتہ چلا حضرت قاری اکبر اسد حافظہ اللہ نے ساری کی ساری بخاری شریف بھی اللہ کے پیغمبر کی زبانی یاد کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے نابینا ہے، آپ کو پتہ ہے وزیر آباد کا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ استاذ پنجاب، حدیث کی 6 بڑی کتابیں، 6 بڑی کتابیں سیاستہ جسے کہا جاتا ہے، ساری کی ساری زبانی یاد تھی، نابینا تھے۔ اور آپ تو آنکھوں والے ہو، آپ تو کرموں والے ہو، آپ تو ہوش والے ہو، آپ نے کتنی حدیثیں زبانی یاد کی ہیں؟ میں نے کہا محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کو جانو تو صحیح، اور اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح۔ اور کائنات کے نبی نے کہا تھا جس نے میری 100 حدیث، اور ایک روایت کے مطابق، اس روایت پہ تھوڑی بحث ہے لیکن وہ روایت بھی موجود ہے، بعض نے اس کو درست بھی کہا ہے، کہا جس نے میری 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، قیامت والے دن میری امت کے محدثین میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگلی بات بھی بتائی، کہا میں اس کو تلاش کر کے اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور 40 سال ہو گئے جلسے سنتے ہوئے، 40 سال ہو گئے جمعے پڑھتے ہوئے، 40 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی یاد نہیں کی۔ ایک سی ڈی لیجئے مکتبہ شاملہ کے نام سے، نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے، کائنات کے امام کی حدیث کی 3500 کتابیں ایک سی ڈی کے اندر موجود ہیں۔ لا کے رکھو نا حدیث کی کوئی کتابیں، اہل حدیث ہو نا، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں حدیث کی کتابیں؟ آؤ نا ذرا آئینہ دیکھتے ہیں آج، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں سیاستہ پوری پڑی ہوئی ہے؟ میں ابھی پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، لا کے رکھو نا میرے بھائی گھر میں حدیث۔ روزانہ ایک حدیث باپ پڑھے، روزانہ ایک حدیث ماں پڑھے، روزانہ ایک حدیث بیٹی پڑھے، روزانہ ایک حدیث کبھی بیٹا پڑھے، روزانہ ایک حدیث کبھی پوتا پڑھے، کبھی پوتی نواسی پڑھے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے دین ہمارے گھروں میں نہیں آتا۔ آئے گا نا اللہ کے دین، پھر پتہ چلے گا یہ محبت والے ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ عقیدت والے اہل حدیث ہیں۔ نہ کائنات کے امام کی زندگی پہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ کائنات کے امام کی زندگی کی کوئی حدیث پڑھی، اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، مانتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، دعویٰ کرتے ہمیں زیادہ عشق ہے۔ آئیے پھر آج کی گفتگو میں پہلا تقاضا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، محبت رسول کا میرے نزدیک سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے امام کو جان لو، اور جانو کیسے؟ ان کی سیرت پڑھو اور ان کی حدیثیں پڑھو۔ اور دوسرا تقاضا میں نے کہا تھا کائنات کے امام کو مان لو۔ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ جانا تو ابو لہب نے بھی تھا، اس سے زیادہ ابو طالب نے جانا تھا، جانتا تو ابو جہل بھی تھا۔ کسی نے پوچھا تھا نا بندہ کیسا ہے، ابو جہل سے پوچھا بندہ کیسا ہے، کہنے لگا بندہ کمال ہے۔
بندہ ایوان ہے ہماری زبان میں. کائنات کے امام کے بارے میں پوچھا نا کہ کیسا بندہ ہے, کہنے لگا بندہ تو کمال کا ہے. چونکہ آپ کی ذات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. خوبصورت بات بتانے لگا ہوں, توجہ کرنا. 1,24,000 نبیوں نے اپنی نبوت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا ہے. 1,24,000 انبیاء نے اپنی نبوت کی دلیل میں کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جس نے اپنی نبوت کی دلیل میں اپنی زندگی پیش کی ہے, اور یہ کائنات کا واحد انسان ہے, واحد انسان ہے جس نے اپنی سچائی کے لیے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے. میں نے 40 سال گزارے, بتاؤ کیسے ہیں؟ سب نے کہا تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. کہا نہیں جھوٹ بولا تو کائنات کا سب سے بڑا سچ سنو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور جس نبی نے اپنے دشمنوں کے سامنے اپنی سیرت پیش کی ہے, اس نبی کا ماننے والا اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی سیرت نہیں پیش کر سکا. ہے کوئی پورے کاموں کی میں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے آؤ میں پیش کرتا ہوں, میری زندگی پہ کوئی اعتراض اٹھاؤ؟ اللہ کی قسم گھر سے ہی نہیں نکلا جائے گا. ماننے والے کس کے ہیں؟ جس نے زندگی پیش کی تھی. کائنات کے امام کے بارے میں ابو جہل سے پوچھا بندہ کیسا ہے؟ کہنے لگا بندہ A1 ہے. پوچھا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے جھگڑا چودراہٹ کا ہے. اپنے منہ سے کہتا ہے, کہتا ہے جھگڑا چودراہٹ کا ہے. چونکہ ہدایت جو ہے, یہ بھی جملہ سننے والا ہے, ہدایت علم سے نہیں ملتی, ہدایت عقل سے بھی نہیں ملتی, ہدایت اس کی توفیق سے ملتی ہے. وہ چاہے تو تیسرے بر اعظم سے اٹھا کے بلال کو ہدایت دے دے, وہ چاہے تو گھر کے ساتھ والے گھر والے کو ہدایت نہ دے. اور اگر دیکھنا ہے تو دنیا میں دیکھو, مسجد کا ہمسایہ ہوتا ہے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا, چوتھے محلے سے بابا لاٹھی ٹکورتا آتا ہے اور 5 وقت کی وقت پہ پڑھ کے جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ اسے توفیق نہیں ہوئی, اسے توفیق ہو گئی ہے. فرق صرف توفیق کا ہے. ایسے نہ سمجھا کرو کہ شاید خود آئے, نہیں, اللہ کی قسم کوئی نہیں آیا, اس نے بلایا ہے تو آئے, اس کی توفیق سے آئے ہیں. اسے صرف توفیق مانگا کرو, صرف توفیق مانگا کرو. یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, یا اللہ میرے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, مولا میرے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, مولا میرے گھر والوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے دے. بس اس سے توفیق مانگا کرو. ماننا ضروری ہے, صرف جاننا ضروری نہیں ہے. جس نے مانا تھا نا اس کا مقام بڑا تھا. جس نے مانا اس کے پاس خاندان بھی کوئی نہیں تھا, اس کے پاس شکل و صورت بھی کوئی نہیں تھی, اس کے پاس قد کاٹ بھی نہیں تھا, اس کے پاس چہرہ مورا بھی نہیں تھا, اس کے پاس دولت بھی نہیں تھی, اس کے پاس اقتدار اختیار بھی نہیں تھا, اس کے ساتھ ابے کا بڑا نام بھی نہیں تھا, لیکن مان لیا. پھر ماننے والوں کی قیمت کیا پڑی؟ آج مکہ فتح ہو گیا, سارے سردار کھڑے ہیں, پیغمبر کے بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے ہیں, وہ 10 خوشخبریاں پانے والے بھی کھڑے ہیں, جن کے نام پہ جنت کے دروازے پکار اٹھیں گے وہ بھی کھڑے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا لیڈر آج اپنی فتح کی تقریر کرنے لگا ہے, اور پہلے کہا بلال کدھر ہے رضی اللہ تعالی. یہ ماننے والوں کی قیمت پڑھنے لگی ہے. جس نے مانا قیمت کیا ہے, کہا بلال یہ سارے آج عزت پا گئے میرے ماننے والے, لیکن تیری عزت کا مقابلہ نہیں. چڑھ بیت اللہ کی چھت پہ اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگا دے. یہ قیمت اس کی ہے جس نے مان لیا تھا. سگے چچا نے نہیں مانا تو قیمت نہیں پڑی, اور جس نے حبشے افریقہ سے آ کے مان لیا اس کی قیمت پڑ گئی. اور قیمت کتنی پڑی؟ مکہ فتح, ابو سفیان مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. بلال کو نہیں پتا کہ مسلمان ہوئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابو سفیان اور حضرت ابو بکر کٹھے آ رہے, ہاتھوں میں ہاتھ ہے. بلال کے زخم تازے ہو گئے. بلال کہتا ہے ابھی تک کوئی ایسی تلوار نہیں بنی جو اس ابو سفیان کا سر قلم کر دے. ابو بکر صدیق کو پتا تھا مسلمان ہو گئے, بلال کو نہیں پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. غصہ آیا, ابو بکر صدیق نے بلال کو جھاڑ دیا, بیٹھ آرام سے. کائنات کے امام سامنے بیٹھے ہیں, بات باہر صحن میں ہوئی ہے. کائنات کے امام کو یہ تو پتا چل گیا کہ جھگڑا ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے ابو بکر اور بلال کی رضی اللہ عنہم اجمعین.
لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے، وہ بھی قبیلے کا سردار۔ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد امتوں کا سردار، دونوں کی پرواہ نہیں کی۔ کہا بلال سے کیا بات ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر چھوڑیا ہے، میں ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہا تھا، میں نے جھاڑ دیا ہے۔ کائنات کے امام مسکرانے لگے، کہنے لگے ابو بکر اتنا سیانہ ہو کہ تجھے سمجھ نہیں آئی کس کو ناراض کیا ہے۔ سن، ان اغضبت بلالا فقد اغضبت رب العرش، جا راضی کر بلال کو، اگر بلال ناراض ہو گیا تو عرش کا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ کس کی قیمت ہے؟ ماننے والے کی۔ لوگوں صرف جاننا ضروری نہیں، ماننا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس علم بڑا ہے، عمل کوئی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جاننا بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جمعرات کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، کائنات کے امام نے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کہا عبداللہ آپ بھی لشکر کے ساتھ جانا۔ جمعے کا دن ہوا، عبداللہ سامنے بیٹھے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ جمعے کے بعد، عبداللہ تمہیں تو کہا تھا لشکر کے ساتھ جانا ہے، وہ لشکر چلا گیا؟ جی اللہ کے پیغمبر وہ تو چلا گیا، آپ کیوں نہیں گئے؟ کائنات کے امام وہ پیدل گئے ہیں، میرے پاس اپنی سواری ہے، میں نے سوچا جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، جہاد پہ جانے پتہ نہیں پلٹنا ہے کہ نہیں پلٹنا، کائنات کے امام کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ نیت کتنی اچھی ہے، ارادہ کتنا اچھا ہے، ارادے والا صحابی ہے، خطیب اللہ کا پیغمبر ہے، مسجد نبوی ہے، اور ارادہ بھی اتنا اچھا ہے۔ کہا میں نے سوچا کل چلا جاؤں گا، آپ نے جمعرات کا کہا تھا، میں جمعے کو چلا جاؤں گا، جانا ہے، انکار نہیں ہے۔ کائنات کے امام فرماتے سن عبداللہ، اس کائنات کی ساری دولت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، تو جو کل چلے گئے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کل والوں نے مان لیا تھا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی۔ اور تیسرا تقاضا، میں نے کہا پہلا تقاضا اپنے نبی کو جان لو، دوسرا تقاضا اپنے نبی کو اور اپنے نبی کی مان لو، اور تیسرا تقاضا پھر اپنے نبی کے لیے جان دو۔ جنہوں نے مانا تھا، جنہوں نے جانا تھا، انہوں نے پھر جان بھی دی تھی، انہوں نے پھر جان بھی دی تھی۔ اور جان کیسے دی؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی، بلایا۔ حبیب آپ کو پتہ چلا ہے یمامہ کے علاقے میں ایک سمامہ نام کا آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، گستاخ رسول ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، حبیب اس سے بدلہ لینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ پھر ماں سے کہا ماں تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی حرام ہے، ماں تیری چھاتی کا پیا ہوا دودھ حرام ہے۔ اس وقت تک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب تک اللہ کے پیغمبر کے دشمن سے بدلہ نہیں لیتا۔ سمامہ کے دربار میں پہنچ گئے، کدھر آئے ہو؟ کہا اپنے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہ آخری نبی ہے۔ سمامہ بن اسال کہتا ہے، مسیلمہ کذاب کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانتے؟ صحابی رسول حبیب بن زید کہتے ہیں نہیں مانتا، تجھے نہیں مانتا۔ کہا ماروں گا، کہا قبول ہے، کہا کوڑے لگاؤں گا، کہا قبول ہے، کہا جیل میں بند کر دوں گا، کہا قبول ہے، کہا نہیں مان رہا تلوار منگواؤ۔ حبیب بن زید سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر، تلوار منگوائی۔ کہا حبیب اب بھی سوچ لو۔ حبیب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کہنے لگا سوچنا میں نے نہیں، سوچنا آپ نے، کر جو کرتا ہے، میں نہیں مانتا کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا نام ختم نبوت ہے نا۔ آؤ لوگوں ہم سے عزت کرواؤ جس کی کروانی ہے، جو قابل عزت ہے کریں گے، لیکن اپنے نبی کے بعد کریں گے۔
نہیں مانتے اس کے علاوہ کسی کو. کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. تلوار ماری, حبیب بن زید کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا. مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا. کہا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو. کاٹ دیا. تلوار ماری. مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا. کہا اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو. تلوار کا وار کیا, دایاں پاؤں کٹ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے پاؤں پہ پٹی بندھی ہے. میں نے ابھی بتایا ہے مجھے جو عارضہ ہوا تھا, دوستوں نے سنا ہے, جماعتی احباب جانتے بھی ہیں. میرے پاؤں کی صرف انگلیاں کٹی ہیں. کو مجھ سے آ کے پوچھے کہ کیا ہوتا ہے. ہائے قربان نہ جاؤں جس کا ہاتھ بھی کٹ گیا, دوسرا بھی کٹ گیا, پاؤں بھی کٹ گیا. کہا دوسرا ہاتھ پاؤں بھی کاٹو. حبیب نے کہا نہیں مانتا, رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا. کہا مانتے ہو؟ حبیب کہتے نہیں مانتا. حبیب زمین پہ گرا پڑا ہے. کہا اس کی زبان کھینچو. اللہ اکبر. زبان کھینچی, تلوار ماری, زبان بھی کاٹ دی. کہا مانتے ہو؟ گردن ہلا کے کہتا ہے نہیں مانتا. گردن بھی اڑا دی. انگ انگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, لیکن نہیں مانا. اسے کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. دعوے بڑے آسان ہیں. میں نبی کی خاطر برادری نہیں ناراض کر سکتا, اور میں نبی کی خاطر دوست نہیں ناراض کر سکتا. میں نبی کی خاطر اپنا چہرہ نہیں بدل سکتا. میں نبی کی خاطر اپنا کپڑا نہیں بدل سکتا. میں نبی کی خاطر سر پہ آنچل نہیں لے سکتا. میں نبی کی خاطر اپنا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتا. میری بیٹی نبی کی خاطر اپنی جسم کو نہیں ڈھانپ سکتی, جان کیسے قربان ہوگی؟ اور نبی کی خاطر دائیں ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے تو کیسے قربان ہوگی جان؟ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. خبر واپس آئی, جنہوں نے مانا تھا ان کی کیا حالت تھی. ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب بن زید کی والدہ ہیں. ماں کو خبر ملی تیرا بیٹا شہید نہیں ہوا, تیرا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہ باپ بھی بیٹھے ہیں مجلس میں, کوئی نہ کوئی ماں بھی سن رہی ہوگی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا, بیٹے بھائی کے بارے میں پتا چلے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کسی نے, کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم کسی ماں کو نماز کے دوران پتا چلے نا اس کا بیٹا چارپائی سے گر گیا, نماز توڑ دے. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا, ہائے قربان جاؤ. ام کلثوم انصاریہ کو پتا چلا تیرے بیٹے کا دایاں ہاتھ کٹا, پھر بایاں ہاتھ کٹا, پھر دایاں پاؤں کٹا, پھر بایاں پاؤں کٹا, پھر زبان کٹی, پھر گردن کٹی. ماں روئی نہیں, جملہ کہا میں کاموں کی والوں کو دعوت دیتا ہوں, آؤ سونے کا قلم لاؤ, آؤ سونے کا پانی لاؤ, آؤ سونے کا کاغذ لاؤ, اور ام کلثوم انصاریہ کا یہ جملہ لکھو, اللہ کی قسم قیمت ادا نہیں ہوگی. کہا لہذا اليوم ارضعتہ, میں نے تو اس کو دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا, وہ میں نے تو اس کو جوان ہی اسی کام کے لیے کیا تھا. میرا بیٹا نبی کی حرمت پہ قربان ہو گیا, اس سے آگے کیا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. یہ تیسرا تقاضا بتایا آج کا. حضرات, جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے, میں نے اپنی تئیں کوشش کی ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ کیا جائے. 3 چیزیں میں نے آج کی گفتگو میں آپ کو بتائی ہیں. محبت رسول کے 3 تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اپنے نبی کو جانو, اپنے نبی کی سیرت پہ کتابیں پڑھو, اپنے نبی کی حدیث کی کتابیں پڑھو. پھر یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کو مان لو. ساری دنیا جاتی ہے تو جائے, پیغمبر کا فرمان نہ جائے. پھر میں نے کہا کبھی موقع آئے نا تو پھر اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان کریں گے. اور انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو مجھے دنیا اور آخرت میں پار لگانے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد